حج کے متعلق سلیمان بن ربیع کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے اور نصیحت آموز بھی ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے اور بڑی محنت سے پیسے جمع کیے، اس نیت سے کہ ان پیسوں سے زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا، ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے جس سے وہ زیارت حرمین شریفین کر سکیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی نیت سے اور اسی ارادے سے باہر نکلے اور باہر اونٹ خریدنے کے لیے بازار کی طرف نکلے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو پردہ نشیں ہے اور ایک مردار جانور کا گوشت تراش رہی ہے، کاٹ رہی ہے اور کاٹ کر کے ایک برتن میں جمع کر رہی ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک تو پردہ نشیں ہے، دیکھنے سے یوں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہے، اور دوسری بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ مردار کا گوشت تراش رہی ہے، نکال رہی ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے کہ آخر یہ گوشت کا کرے گی تو کیا کرے گی، مردار گوشت کو کیا کر سکتی ہے یہ۔ چنانچہ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر تک تشریف لے گئے۔ وہ خاتون گوشت نکالا اور نکالنے کے بعد وہ اپنے گھر گئی اور گھر میں انہوں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ لو اس کا گوشت کھاؤ، یہ گوشت تمہارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ سلیمان بن ربیع اس دروازے میں دستک دیے، اندر داخل ہوئے اور اس خاتون سے کہا کہ آخر تم اس مردار گوشت کا کیا کرو گی، کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس خاتون نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اس گھر کے جو بڑے تھے میرے شوہر، ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے جو مال چھوڑے تھے وہ مال کئی مہینے تک ہم نے اس کا استعمال کیا، اب ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں، اتنے مال بھی نہیں اور اتنا اناج بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کھا سکیں۔ 4 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا تھا اور ہم لوگ 4 دن سے بھوکے ہیں۔ اب چونکہ 4 دن کے بعد ہمارے لیے مردار کھانا حلال ہو گیا، اس لیے میں باہر گئی اور مردار کا گوشت لے کر کے آئی ہوں اور اپنے گھر میں جو 4 بچیاں ہیں ان کو پکا کر کے کھلاؤں گی۔ اس واقعے سے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سلیمان بن ربیع کے اوپر اتنا خطرناک اثر ہوا کہ انہوں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا اور انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ان حج کے پیسوں کو ان بچیوں پہ اور ان گھر والوں پہ میں تقسیم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ تمام پیسے لا کر کے ان گھر والوں کو انہوں نے دے دیا، لیکن دل میں ایک تڑپ، ایک خواہش تھی کہ حج بیت اللہ کروں اور زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کروں۔ نہ جانے کی وجہ سے دل میں بڑی تکلیف تھی، افسوس تھا، رنجیدہ تھے، غمگین تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اسی غمگین کے عالم میں تھے کہ حج کے ایام ختم ہوئے، حجاج کرام حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہوئے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کتاب کے اندر اور مصنفین نے لکھا ہے کہ لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے دل میں سوچا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج بیت اللہ کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا، کم سے کم جو لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آ رہے ہیں انہی سے ملاقات کر لوں، ان سے دعا کی درخواست کر لوں، یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے۔ چنانچہ ان کے استقبال کے لیے گئے اور حجاج کرام سے انہوں نے سلام مصافحہ کیا، دعا کی درخواست کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کے حج کو قبول فرمائے۔ تو حجاج کرام بھی ان سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کی اور ہماری ملاقات مینا میں ہوئی تھی، کوئی حاجی کہہ رہے تھے کہ مزدلفہ میں ہوئی، کوئی کہہ رہے تھے عرفات کے میدان میں ہوئی۔ چنانچہ بہت سارے حجاج کرام ان سے کہنے لگے کہ آپ نے ہم سے فلاں جگہ پہ ملاقات کی، فلاں جگہ پہ ہماری بات چیت ہوئی تھی، اور یہ افسوس میں پڑے ہوئے تھے
یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم حج پہ گئے نہیں تو ہمیں کیسے ملاقات ہوئی آپ سے، آپ نے ہمیں کیسے دیکھ لیا؟ لیکن تمام حجاج کرام ان سے بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ فلاں جگہ پہ ہم سے ملاقات کیے، ہماری ملاقات فلاں جگہ پہ ہوئی۔ چنانچہ اخیر میں ایک حاجی آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ سلیمان بن ربیع، میری اور آپ کی ملاقات فلاں جگہ پہ ہوئی تھی، آپ نے میرے ہاتھ ایک تھیلی تھمائی تھی اور یوں کہا تھا کہ اپنے وطن پہنچ کر کے ہم لے لیں گے، لہذا آپ اپنی یہ تھیلی لیجئے۔ چنانچہ وہ تھیلی ان کے ہاتھ سونپا انہوں نے، اور سونپ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دیا۔ اور یہ پریشان تھے اندرونی طور پہ بھی، اور سب سے کہہ بھی رہے تھے کہ ہم نے ارادہ تو ضرور کیا تھا لیکن حج پہ ہم گئے نہیں، لیکن کسی نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ تھیلی لے کر کے گھر گئے۔ رات میں حضرت سلیمان بن ربیع کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت سلیمان بن ربیع سے کہا کہ اے سلیمان، تم نے میری ایک بندی کی خواہش اور ان کی ضروریات پوری کی، اس کے بدل میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے، اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ، سلیمان بن ربیع نے اس خاتون پہ، اس بیوہ اور لاچار خاتون کا انہوں نے خیال کیا ہے، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیا ہے، اس سال بھی تمہاری شکل میں وہ فرشتہ تمہاری طرف سے حج کیا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ فرشتہ ہر سال تمہارے نام سے حج کرتے رہیں گے اور تمہیں حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان بن ربیع کو خواب میں یہ بشارت اور یہ خوشخبری سنائی، اور وہ جو تھیلی تھی، سلیمان بن ربیع جب اس تھیلی کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں اتنے دینار تھے، اتنے پیسے تھے جتنے پیسے انہوں نے اس بیوہ کو دیا تھا، اس بیوہ پہ خرچ کیا تھا۔ تو یہ ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوافل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ فرائض کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حجاج کرام حج پہ تشریف لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور وہ جتنی دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔